الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول۔ بسط واجب الاحترام زینت محفل، وارثان محراب و منبر، علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اج دی بابرکت تقریب سعید مناظر اسلام، عالم نبیل، فاضل جلیل، محقق اہل سنت، مصنف کتب کثیرہ، حضرت علامہ مولانا ابو الوفا قاری محمد فیض المصطفیٰ عتیقی رحمت اللہ علیہ آپ دے اس پاک دی مقدس نشستے حضرت قبلہ عتیقی رحمت اللہ علیہ دے صاحبزادگان جناب خطیب ابن خطیب، علامہ ابن علامہ، بلکہ عکس عتیقی خطیب اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ قاری انوار المصطفیٰ عتیقی صاحب، اور جناب محترم صاحبزادہ اظہار المصطفیٰ عتیقی صاحبزادہ ابرار المصطفیٰ عتیقی صاحب نے اس خوبصورت بزمدہ انعقاد کیتا، اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ دی یاد دے اندر خوبصورت محفل سجان دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے اللہ تعالی حضرت عتیقی رحمت اللہ علیہ دے درجات بلند فرمائے، آپ دے مزار پر انوار تے کروڑا رحمتاں دی بارش فرمائے، آپ دے صاحبزادگان تے فیضان جاری و ساری فرمائے، آپ دے متوسلین شاگردان تے یہ فیضان اسی طرح جاری و ساری رہے۔ میرے تو پہلے خطاب بھی تسی سماعت فرما چکے ہو، ثناخانی بھی، اور تنویر چشتی صاحب یہ اپنی مثال آپ نے، اور میں آخدا ہوں میرے پسندیدہ نقیب نے، یہ پتہ نہیں شاعری کتھوں کتھوں کڑ کے لے آندے نویاں گلاں انہاں کو سنن نوں مل دیاں۔ بہرحال اللہ پاک تمام جڑے اس مائک تے بول کے گئے، تقریراں جنہاں دیاں ہوئیاں، جنہاں نعتاں پڑھیاں، اللہ کریم سب دے علم و عمل، سوز و گداز، مقام و مرتبے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ وقت میں نہیں آکھدا کہ کافی ہو گیا ہے، تو انہوں پتہ ہے، باقی فرمائشی رکے بھی میرے کو لانے شروع ہو گئے، تو انشاءاللہ میں لمبی گفتگو نہیں کرنی، جو مقدس کلمات میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا او دے ضمن وچ چند گزارشات، چونکہ میں مقامی بھی ہاں، کثیر تعداد میں چہرے ویکھ رہے ہیں جڑے جمعے تے بھی مینوں سن دین، عموماً جلسیاں تے بھی ملاقاتاں ہوندیاں، تاہم میں جڑے کلمات تلاوت کیتے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لے آؤ اللہ تے اور اللہ دے رسول تے۔ یہ رب دا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ دی توحید تے ایمان لے آؤ، او دا کوئی شریک نہیں، او وحدہ لا شریک ہے، حقیقی مالک، خالق، کارساز اللہ دی ذات ہے، اور رسول کریم علیہ السلام تے ایمان لے آؤ کہ حضرت تاج دار ختم نبوت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل،
احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول اور آخری نبی نے اے اللہ نے حکم دیتا ایمان اللہ اور اللہ دے رسول تے لے آؤ تے اگلا حکم کی ہے توجہ توڑی میرے وال رہے اللہ دے فضل و کرم نال میں واحد خطیب ہاں کہ جیڑا مجمع ویک کے میں تقریر نہیں کردا بندے چار بٹھا دیو میرے اگے سنن والے ہون وہی تقریر کرانگا جیڑی جمعے تے ہزاراں دے مجمع چ کرنا کیونکہ میں بندے ویک کے تقریر نہیں کردا میں اللہ تے اللہ دے رسول نو خوش کرن واسطے تقریر کرنا میرے مزاج دا میرے سنن والے نو پتہ تسی توجہ کوئی جتنا جنوں توفیق ہے کوئی گھنٹہ بیٹھا 5 منٹ 10 منٹ اس محفل چان والا کوئی بدبخت نہیں ہر بندہ ہی بختاں والا ہے بس تسی جڑے بیٹھے ہو توجہ میرے وال رکھنا کوئی جانا چاہتا میری طرف کھلے دل نال اجازت چونکہ رستہ ہی ایسی اس واسطے جڑے اب آپ تشریف لے گئے اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرما توجہ نال سنو ایمان اللہ تے اور اللہ دے رسول تے سمجھ آگی میری گل ہن نال اگلا حکم کی آ رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اللہ فرما رہا ہے عزت کرو میرے رسول دی اور توقیر کرو میرے رسول دی ہن میں تواڈے کولوں ریپیٹ کرانی ہے گل ایمان کدے کدے تے لے آنا ہے اللہ تے اور ٹھیک ہو گیا لیکن مفسرین فرماندن علماء فرماندن وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ان دوواں دیاں ضمیراں جڑیاں نے وہ رسول وال لوٹ رہی ہیں کہ عزت رسول دی کرنی توقیر رسول دی کرنی پھر رب انج کیوں نہیں فرمایا میری بھی عزت کرو میرے رسول دی بھی عزت کرو میری بھی توقیر کرو میرے رسول دی بھی توقیر کرو وہ فرماندہ عزت میرے رسول دی کرو ایمان میرے تے بھی لے آؤ میرے رسول تے بھی لے آؤ عزت اور توقیر رسول دی کرو یا اللہ انج کیوں فرمایا وجہ اے وے کہ او مالک و خالق ہے نا فرماندہ میں جانداں کیونکہ رولا کدی بھی رکاتاں تے نہیں پینا جدوں بھی رولا پینا یار دیاں صلاتاں تے پینا ہے اس واسطے میں حکم دے رہے ہیں تعزیر بھی رسول دی کر تے توقیر بھی رسول دی کر اچھا پھر علماء تشریف فرمانے تعزیر بھی عزت توقیر بھی عزت مانا دوواں دا عزت ہے جس طرح محبت بھی پیار ہے تے مودت بھی پیار ہے لیکن دوواں دی کوالٹی فرق ہے محبت او پیار ہے جدے نال کیتا جائے بندہ اس تو بغیر رہ سکتا ہے مودت او پیار ہے جدے نال کیتا جائے اس تو بغیر رہ نہیں سکتا تعزیر او عزت ہے جڑی ظاہری ہوئے تے توقیر او عزت ہے جڑی دل وچ ہوئے رب نے فرمایا کلمے پڑھ کے منافقت نہیں کرنی جدو کلمہ پڑھ لیا تے پھر لباں تے بھی اظہار مصطفیٰ دا ہوئے دل وچ بھی قرار مصطفیٰ دا ہوئے پھر اس تو بعد فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا رب فرماندہ پھر صبح و شام میری پاکی بیان کر اور ایک گل اور قابل غور وچ آ گئی وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام میری پاکی بیان کر رب پہلے کیوں نہیں فرمایا پہلے میری پاکی بیان کر پھر تعزیر و توقیر مصطفیٰ کریم دی کر یہ تسبیح نو بعد وچ رکھے عزت مصطفیٰ مقدم گل پہلے پہ رہی تعزیر مصطفیٰ مقدم توقیر مصطفیٰ مقدم اور تسبیح مؤخر میرا ذکر بعد وچ کرو پہلے یار دی تعزیر و توقیر کرو یا اللہ انج کیوں فرمایا جب تک میرے یار دی کوئی عزت نہیں نہ کرے گا تسبیح بھاویں سیدھی پھیرے تے بھاویں پٹھی پھیرے او تسبیح کس کھاتے دی کہ محبوب دی عزت نہیں نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی اقبال آدھا مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا اقبال کی کہہ رہے میں نماز اچھی روزہ اچھا نمازی بھی ہے روزے دار بھی ہے حج بھی کردہ ہے اکھدہ مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا پھر مسلمان کیویں ہوگے فرمایا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا تسی ویکھو نا انسان نو کتنیاں سہولتاں دیتیاں گئیاں اگر حج نہیں کر سکتا معالج آکھدا کہ تو سفر کریں گا تیری جان نو خطرہ ہے انہوں اجازت تے انہوں رخصت ہے کہ اگر سواری تے بھی نہیں جا سکتا اپنی جگہ تے کسی نو بھیج دے محمدی کلونی ہے محمدی کلونی دا بندہ آج تے نہیں جا سکتا اپنی جگہ تو کسی نو بھیج دے وے خرچہ ٹوٹل ہو کرے اتھو دے اخراجات کھان پین سب کچھ برداشت کرے
ਇੱਥੋਂ ਮੁਹੰਮਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏਗਾ, ਅਜਰ ਅਸਵਦ ਦੇ ਬੋਸੇ ਲਏਗਾ, ਮਕਾਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਦੁਗਾਨਾ ਵਾਜਿਬ ਪੜੇਗਾ, ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਦੀ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਿਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮ, ਮੁਜ਼ਦਲਫਾ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮ, اور حج دا رکن اعظم عرفات ہی ادا کرے گا، جمرات دی رمی کرے گا، طواف زیارت کرے گا، سارے عمل کر کے قربانی والے عمل کر کے وہ اتھے حاجی صاحب ہو جائے گا جس گھلے آؤ محمدی کلونی بہ کے حاجی صاحب. مینوں اس گل دی سمجھ نہیں آئی جڑے آدن اپنے ہی عمل کام آئیں گے. عتیقی صاحب کا عرس کروا رہے ہیں، آپ جو عمل کرو گے عتیقی صاحب کے درجات کی بلندی کا سبب نہیں بنے گا، ان کے اپنے عمل کام آئیں گے. میں کہ جس بندہ محمدی کلونی بہ کے مکے بھیجے ہے، وہ مکے وچ گیا ہے، یہ بندہ جیوندا بیٹھا ہے، وہ اتھے حاجی صاحب یہ اتھے کیویں ہو گیا؟ میں کمال ہو گئی جے اپڑان تے آیا پورا حج اپڑا دیتا ہی تے جے اڑن تے آیا تے سورہ فاتحہ نوں اڑا کھلوتا ہے. سمجھ آئی ہے میری گل دی؟ تاہم توجہ میری پوری گل اس توجہ نال سننا، میں عقیدے دی گل کر رہا ہوں. انسان نو رخصت ہے کہ حج تے نہیں جا سکتا، تیری جان نو نقصان پہنچدا، تو جان بچا، اپنی تھان تے بندہ گل. روزہ نہیں رکھ سکتا، پھر اس طرح کر، یا فدیہ دے یا انہوں مؤخر کر، رمضان گزر جائے جدو تینوں صحت ہوئے پھر رکھ لے. ٹھیک ہو گیا؟ نماز کھلو کے نہیں پڑھ سکتا، بہ کے پڑھ. رکوع نہیں کر سکتا، تکلیف ہوندی ہے، ریڑھ دا مسئلہ ہے، موریاں دا مسئلہ ہے، اشارہ کر. سجدہ نہیں کر سکتا، اشارہ کر. اگر وضو نہیں کر سکتا، تیرے ہاتھ شل ہوندے نے، اجازت ہے، جان بچا، تیمم کر. ہر معاملے اندر جان مقدم ہے. وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر، جان بچا. حج تے نہیں جا سکتا، بندہ گھل، جان بچا. روزہ نہیں رکھ سکتا، جان نو نقصان ہے، مؤخر کر، فدیہ دے، جان بچا. کھلو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بہ کے پڑھ، جان بچا. سجدہ نہیں کر سکتا، تیری جان عزیز ہے، سجدہ مؤخر کر، اشارہ کر، جان بچا. ہر موقع تے حکم ہے، تیری جان مقدم ہے، ہر معاملے میں تیری جان مقدم ہے. لیکن جدو گل آئے نا آمینہ دے لال دی عزت دی، جدو گل آئے ختم نبوت دے تاجدار دی عظمت دی، ادو پھر جدو تیری جان دا مسئلہ آئے پھر تو اپنی جان نو مؤخر کر، پھر مصطفیٰ نو مقدم رکھ. پھر تیری ایک جان نہیں، پھر بریلی دے امام دی آوازی چاک کرو تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نگی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان. اللہ اس مسئلے دے اندر جدو حضور دی عزت دی گل آئے، اتھے رب عزت دا حکم دے رہے ہیں، تعزیر و توقیر دا رب حکم دے رہے ہیں. تسی یہ ویکھو، تعزیر بھی کرنی، توقیر بھی کرنی. میں ایک مثال دے دینا کرنی کینجی. تیار ہو سنن واسطے؟ کس طرح کرنی ہے؟ ایمان کنج لے آنا. فرمایا آمینو کما آمن الناس، انج محبوب نو منو جویں صحابہ منے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. انج منو جویں صحابہ منیا تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. انہاں کنج منیا؟ بخاری شریف دے اندر روایت موجود ہے کہ جس وقت عروہ بن مسعود ثقفی حدیبیہ دے مقام تے جائزہ لہن آئے حالات دا کہ نبی پاک علیہ السلام اور حضور دے صحابہ کی کر رہے ہیں. جدو حالات دا جائزہ لیا، واپس پلٹے تے جا کے کافرہ نو آکھیا، کافرو میں جو حالات ویک کے آیا، میں نتیجہ کڈیا تسی نبی تے نبی دے یاران نال نہیں لڑ سکتے. فرنٹ سیٹا لے ہو، لنگر ملے گا تاں بولو گے. توجہ نال، محبت اور عقیدت نال. تسی نہیں لڑ سکتے. کی ویکھی؟ اسلحہ زیادہ ہے، افرادی قوت. کی ویکھی؟ اس کا نا نا میں صرف نبی دی عزت ویکھ کے آیا، میں صرف نبی دی. یا قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک کیسرا و کسرا و نجاشی. اے میری قوم اللہ دی قسم ہے میں او عزت کیسر و کسرا دے دربار انہاں بادشاہاں دی تے شاہ نجاشی دی بھی میں انج عزت ہوندیاں نہیں ویکھی جویں محمد دے اصحاب مصطفیٰ دی عزت کر دے.
اس واسطے مڑ جاؤ، تسی انہاں نال نہیں لڑ سکدے۔ انہاں آکھیا اچھا کیویں عزت ویکھی آ؟ اچھا انہاں بھی نہیں آکھیا عزت کر دیندے پھر کی ہویا؟ نہیں، وہ بھی ڈر گئے، اندروں ڈر گئے۔ ایک گل پلے بن لو، کافر جدوں بھی ڈریا حضور دی عزت تو ڈریا، کافر جدوں بھی ڈریا حضور دی عزت تو ڈریا۔ اچھا پھر انہاں آکھیا کیویں عزت کر دیں؟ کہن لگا میں ایک منظر ویکھیا، نبی وضو کرن لگے سن تے پانی آیا وضو واسطے، تے میں صحابہ دا مجمع ویکھیا، ارد گرد انہاں گھیرا پا لیا، تے جدو نبی علیہ السلام نے کرولی کرن واسطے منہ پانی گھمایا تے پھر لعاب گران لگے۔ اللہ دی قسم ہے واللہ ان تنخم نخامتن الا وقعت فی کفی، میں ویکھیا انہاں وچوں کوئی نہ کوئی اگے ہاتھ کردا ہے تے نبی دا لعاب تھلے نہیں جے ڈگن دیندے۔ میں نتیجہ یہ کڈیا ہے جڑے اپنے محبوب دا لعاب نہیں ڈگن دیندے، مصطفیٰ دا خون کیویں ڈگن دین گے؟ اس واسطے تسی انہاں نال نہیں لڑ سکدے۔ انہاں دے جذبے میں ویکھ کے آیا، میں جذبے ویکھ کے آیا، او یا مر جان گے یا مار دین گے۔ واپسی او کشتیاں جلا کے آئے گے۔ اول تے انہاں دا ارادہ عمرے دا ہے، جے اگر تساں انہاں ڈکن دی کوشش کیتی پھر انہاں اپنی جاناں دی پرواہ نہیں کرنی، انہاں محبوب دے نام تے جاناں قربان کر دیں۔ اینج من رب فرما رہے ہیں جویں نہ منے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف فرما نے، سرکار دا ایک صحابی ہے حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ بیٹھا ہے۔ مسلم شریف دے اندر بھی روایت مختلف الفاظ نالے اور طبقات ابن سعد دے اندر مختلف الفاظ نالے، دیگر علماء کثیر علماء محدثین نے نقل کیتا مختلف الفاظ نال۔ میں دا خلاصہ پیش کرنا کہ سرکار تشریف فرما نے، سرکار دا ایک صحابی حضور کول بیٹھا، دا نام ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھے، چھوٹا قد ہے، پکا رنگ ہے، سانولا رنگ، مزدور ہے، کپڑے بھی وہ پائیں جے تے کئی ٹاکیاں لگی ہیں۔ سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھا، انہیں تک ایک سردار آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی قبیلے دا سردار سی تے بڑا رئیس تے امیر آدمی، کہنے لگا آقا میں اپنی بیٹی دی شادی کرنی ہے، اللہ نے ہر نعمت تو نوازیا ہے، کسی چیز دی کمی نہیں، اکو بیٹی ہے، میں او دی شادی کرنی ہے، میرا دل یہ کردا ہے کہ شادی اتھے کراں جتھے تسی آکھو۔ یا رسول اللہ تساں دسنا میں دی شادی کتھے کرنی۔ ان ادھر تے میں لمبی گفتگو کر سکنا، میں مختصر کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ مہربانی فرمائے گا، کوئی بندوبست ہویا تے میں تینوں خبر دے دیاں۔ وہ سردار ٹر گیا، وہ جڑا مزدور صحابی حضور دی بارگاہ وچ بیٹھا ہے نا، سرکار دا دریا رحمت جوش چاہ فرمایا جلیبیب اور نیڑے لگا۔ وہ نیڑے لگا، آقا فرمایا تیری شادی ہو گئی؟ انہیں آقا سنیا میں نو رشتہ ہی کوئی نہیں دیندہ۔ فرمایا تینوں کیوں نہیں رشتہ دیندے؟ آقا جی میرا رنگ کالا ہے، مزدور ہاں، کدی کم لبدا کدی نہیں لبدا، تے قد بھی چھوٹا ہے، میں نو لوگا اگنور کر دیتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اے جڑا سردار آیا سی دا گھر ویکھی؟ جی ویکھے۔ فرمایا دے گھر جا، انہوں میرا سلام تے پیغام دے کہ حضور نے تیری بیٹی نال جلیبیب یعنی تیرا رشتہ کر دیتا، جا جا کے گل کر۔ اچھا حضرت جلیبیب نے نہیں آکھا یا رسول اللہ میں جاواں تے کدرے وہ آکھے بھی تو کون ہے یا ناراض نہ ہوئے، تسی حکم دیو تو میں واپس نہ بلا لیا ہوں؟ نہیں، سرکار حکم دیتا، جلیبیب تر پہ بے فکر ہو کے، انہوں نے پتہ سی وما ینتقو عن الہوا، یہ زبان اللہ دی مرضی تو بغیر تے ہل دی بھی نہیں۔ حضرت جلیبیب پہنچ گئے، سردار نو پیغام دیتا، سردار باہر آیا تے دسیا تسی حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے سو بیٹی دے رشتے واسطے؟ جی جی بالکل۔ سرکار پیغام سلام بھیجے، نال پیغام ہے کہ تہاڈی بیٹی دا رشتہ ہو گیا۔ انہیں کہا زہے نصیب کدے نال؟ انہیں کہا میرے نال۔ امیر ترین آدمی، اپنے قبیلے دا سردار، انہیں جدو کہا نا میرے نال، پیران تو لے کے سر تک، سر تو لے کے پیران تک ویکھیا، جرت نہیں کہ انکار کرے۔ فیصلہ کدھا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ جس وقت رسول دا فیصلہ آ گیا بس اتنے زبان خاموش ہو گئی۔ جدو ویکھیا نا تے حضرت جلیبیب محسوس کیتا شاید رشتہ پسند نہیں آیا۔ اتنے تک وہ سردار اندر گیا، اپنی بیوی نو آکھن لگا آقا کریم دی بارگاہ چرز کیتی سی سرکار رشتہ کر دیتا، لیکن بندے دا قد نکا ہے، رنگ پکا ہے، مزدور ہے تے بہرحال چونکہ حضور دا حکم ہے، ایک گل چل رہی تے جلیبیب پیر چکے
چپ کر کے نکل جانا تے صحابہ ایک دوجے دی شکایتاں نہیں سن لاندے بھئی سرکار نو جا کے عرض کرانگا آقا تواڈے کول کوئی کمی ہے انہاں نوں ہور لب دیو مینوں ہور لب دیو اے جوں ٹرے ہی نے نا تے او جڑی بچی سی نا جدا رشتہ سی او پردے چ ویکھ کے او دوڑی باپ کو لا کے آکھن لگی ابا جی او جس بندے دی گل کر رہے ہو او لگدا سن گیا جے تے جے رسول کریم دی بارگاہ شکایت لگ گئی نا حضور رس گئے تے خدا ناراض ہو جائے گا تے پھر خدا ہی بھی ناراض ہو جائے گا بیٹی آکھن لگی اے پیارے ابا جان جلدی جلدی جلیبیب نو روکو مینوں اے رشتہ منظور ہے کیونکہ اے نہیں ویکھنا آن والا کون ہے بلکہ اے ویکھنا نہ اس کو دیکھ نہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ نہ اس کو دیکھ نہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ ارے دیکھنا ہے تو اس کالی کملی والے کو دیکھ اور سبحان اللہ تے آخری پہنی تو ہر بندہ محبت اور عقیدت نہ لا کے سبحان اللہ آکھن لگی اے ابا جان جلدی جلدی جلیبیب نو روکو مینوں رشتہ منظور اے ویکھو بھیجن والا کون ہے میں جدو اپنی سہیلیاں وچ بیٹھاں گی میں ناز کراں گی میں پوچھاں گی نہیں میری فلاں سہیلی تو دس تیرا رشتہ کیں کیتا نہیں فلانیے تو دس تیرا رشتہ کیں کیتا نہیں تیرا رشتہ کس کیتا کوئی آکے گی میرا رشتہ میرے باپ کیتا کوئی آکے گی میرا رشتہ میری ماں نے طے کیتا کوئی آکے گی میرا رشتہ میرے چاچے بابے طے کیتا اے ابا جان جدو میری واری آئے گی میں آکھاں گی ذرا میرا مقدر ویکھو میرا نصیب ویکھو میرا رشتہ اللہ دے نبی نے طے کیتا زہرا دے بابے طے کیتا حسنین دے نانے طے کیتا پھر میرے تو ود اتھے مقدر والا کون ہوئے گا سردار ٹریا قدم تیز کیتے جلیبیب اگے اگے سردار پیچھے پیچھے دو میں رل کے میرے نبی دے دربار پہنچے جاندیاں نال سردار آکھیا یا رسول اللہ بڑی مہربانی لجپالی فرمائی جے اتنے کم وقت ایڈا چنگا رشتہ اتنا چنگا رشتہ اتنے تھوڑے وقت جلیبیب خاموش ہو گئے آقا نے فرمایا چلو پھر شادی دی تیاری کرو سردار آکھن لگا نکاح بھی تساں پڑھانا ہے میری دھی نو رخصت بھی تساں کرنا ہے آقا فرمایا جا تیاری کر جلیبیب نو فرمایا تو بھی تیاری کر جلیبیب میرے آقا دے قدم پکڑ لے عرض کی تھی یا رسول اللہ رشتہ بھی تساں کرایا شادی دا خرچہ بھی تساں دے کیا لجپال نبی میرے امام آل سنت امام عاشقاں اشاء امام احمد رضا خان آپ فرماندن کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے تسی بولو نہ بولو تقریر تو میں 2 گھنٹے چھڑنی نہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہر سنی ذرا بالا راتے آکھے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ سب سے بالا و بالا ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار اے ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا
سب سے بالا والا ہمارا نبی. اللہ تسی 2 گھنٹے سن کے پریشان تے نہیں ہوئے؟ کیونکہ میں 3 گھنٹے بھی کر سکتا تے جے تسی محبت اور عقیدت نال بیٹھے میں 2.25 گھنٹے پوری رعایت بھی کر سکنا. اللہ تو انہوں سلامت رکھے. ایک بار یا قرآن کے سبحان اللہ. ماشاءاللہ کیا بات. اللہ تو انہوں خوش رکھے. میں نے پتا ہے حضور دے عاشق تھک دینے یہ ذکر ہی ایسا ہے تھکاندہ ہے ہی نہیں. تو آقا کریم نے فرمایا شادی ہو سکے سونے خرچہ بھی تسی دینا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا. سرکار نے فرمایا انج کر میرے عثمان دا گھر ویکھی. ذکر صحابہ سن رہے سو نا پہلے یاد رکھنا سی سننی ہاں سی حضور دی آل دے بھی نوکراں سرکار دے اصحاب دے بھی نوکراں. جیڑا صحابہ نو بھونکے او کتا بھی سننی نہیں تے جیڑا آل نو بھوکے او سور بھی سننی نہیں. دلے ہوئے ہو سنی دی پہچان ہی ہے وے صحابہ دا ذکر ہے تاوی چہرہ کھل اٹھدا ہے. آل بیت دا ذکر ہے تاوی چہرہ کھل اٹھدا ہے. کسی حضور دی نسبت دا ذکر ہے پیٹ وچ مروڑ پینے شروع ہو جان. اونج ویسے ایک گل دس دیاں بندہ چپ کر کے بھی سندا ہوئے نا سانو پتہ لگ جاندا کہ اندر کی ہے. وہ انگلش دا ایک جملہ ہے فیس از انڈیکس آف دا مائنڈ. چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. میں نو پتہ لگ جاندا جے کہ بندے دے اندر عشق دے بھامبڑ بال رہے ہیں یا ولے اور کی آدھے نے وٹ پہ رہے ہیں. توڑے تے چہرے کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ اور اونچی آواز نال آکھو سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا میرے عثمان دا گھر ویکھیے. عرض کیتی جی ویکھیا. آقا فرمایا جا عثمان نو آکھ تیری شادی دا سارا خرچہ ذمہ داری عثمان غنی تے. جلیبیب عثمان دے گھر آئے. جناب عثمان پاک نو پیغام دیتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو کے کھلو گئے. آکھن لگے واہ مدینے دیا تاجدارا اتنے غلامہ وچوں میرا انتخاب کیتا جائے. آپ نے فرمایا جلیبیب میں نو وڈا بھرا سمجھی 10 کی چاہیدہ سب تو پہلے 10. آکھن لگے اے بھی تساں دسنا. بڑا سادہ جیا بندہ. حضرت عثمان غنی پیسے دیتے. فرمایا سب تو پہلے کپڑا خرید سب تو ٹاپ کوالٹی دا آلہ کپڑا لینے کیونکہ یہ کڑی آلہ اپنے قبیلے دا سردار ہے تے نڈے والا نبیاں دا سردار ہے. ذرا چنگا کپڑا خریدیں بالکل کنجوسی نہیں کرنی. میرے آقا دے حکم تے میں سب کچھ قربان کر دیاں گا. جلیبیب نے پیسے لے پچھ دے پچھان دے بازار آئے. پچھیا سب تو آلہ کپڑا کس تاجر کول دسیا گیا فلاں کول. جلیبیب اس تاجر کول گئے. آکے سب تو آلہ کپڑا کڈ کپڑا اگے رکھیا. اتنے تک اعلان ہویا اے مجاہدین اسلام ایک قبیلے نے ایک لشکر نے اسلام دی عزت تے حملہ کر دیتا. مدینے دے تاجدار مدینے وچ یاد کر رہے سارے مجاہد اکٹھے ہوو. جلیبیب نے اعلان سنیا. سندیاں نال کپڑا جھولی چ پیا. جلدی جلدی کپڑا اچھال کے سٹیا. آکھن لگے اوے تاجرا جلدی 10 تلواراں کتھوں لبدیاں. جلدی جلدی 10 تلواراں کتھوں لبدیاں. انہیں آکھیا ہن تے شادی دی گل کر رہا سے شادی دے کپڑے. آکھے تو اعلان نہیں سنیا میرے نبی یاد کر رہے پچھ دے پچھان دے تلوار خریدی. اتنی مہلت نہ ملی سرکار کول پہنچ دے. اتنے تک لشکر روانہ ہو گیا. جلیبیب باروں بار محاذ وال روانہ ہو گئے. آقا کول پہنچن دی مہلت ہی نہ ملی. اتھے اے بھی فکر نہیں کہ میں لڑاں گا پتہ نہیں حضور نو پتہ لگے یا نہ لگے. تلوار لے کے میدان وچ داخل ہوئے تے آکھیا سونیا جان نہ جان میرے محبوبہ لگیاں توڑ مٹھیسا رول مرساں وچ قدماں دے تیرے پیچھے قدم نہ مول ہٹے تیرے پیر
چمے سا آزم جان امانت تیری جدوں منگ سے پیش کرے سا شکریہ عتیقی صاحب دا بڑا وفادار ساتھی یقین کرو بڑے بڑے وفادار ویکھن اینج دا حلالی بندہ میں نہیں جے ویکھے اللہ انہوں سلامت رکھے محمد رمضان سیالوی تو حضرت جلیبیب تلوار لے کے داخل ہوئے کئی کافرانو واصلے جہنم کیتا پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانانو فتح عطا فرمائی حضرت جلیبیب اسی جنگ وچ شہید ہو گئے ایک تلوار دا وار پشت تو وار آیا سینے تو تلوار پار حضرت جلیبیب جامع شہادت نوش کر گئے میرے آقا کریم نے فرمایا مجاہدان دیاں لاشاں اکٹھیاں کرو لاشاں اکٹھیاں کیتیاں گئیاں سرکار ویکھیا فرمایا میرا جلیبیب کتھے عرض کیتی یا رسول اللہ او تے شادی دی شاپنگ کرن گیا سرکار فرمایا نا مینو اللہ نے علم عطا فرمایا میری نظرہ تو اوجل نہیں ہے اوے جلدی جاؤ جتھے کافران دیاں لاشاں پئیاں انہاں لاشاں دے تھلے میرے جلیبیب دی لاش جدوں جا کے ویکھیا گیا حضرت جلیبیب دا جسد عطر کڈیا گیا آقا نے فرمایا اور جتنیاں کافران دیاں لاشاں جلیبیب دے اتے پئیاں سن انہاں ساریاں نو جلیبیب آپ واصلے جہنم کیتا اور میرے آقا دا غلام میت میرے نبی دے قدماں وچ پئی کتنی قابل رشک موت سرکار فرمایا میرے غلاموں چکو جنازہ ادھی چار پائی اٹھاؤ ادا جنازہ چکو جنازہ چکیا گیا آقا کریم جنازے دے نال چل رہے توجہ رکھنا سرکار پیران دیاں اڈیاں چک لیاں پباں تے ٹرنا شروع کر دیتا صحابہ منظر ویکھ کے عرض کیتی یا رسول اللہ اے چلن دا انداز کیسا ہے کیا پیر وچ کوئی تکلیف تے نہیں ہے اسی تانوں موڑیاں تے چک لئیے آقا فرمایا نہیں کوئی ایسی گل نہیں بلکہ میں اڈیاں اس تو چکیاں نے میرے اس عاشق دے جنازے وچ آج اللہ نے اتنے فرشتے بھیج دیتے مینو پیر رکھن دی تھائی نہیں پئی لبدی او کتنا خوش بخت جدے جنازے دی چار پائی صحابہ چکی ہوئی تے نبیاں دا سردار خود نال چل رہا ہے اے منظر ویکھ کے جلیبیب آکھدے ہونگے عاشقو عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا ذرا سارے رل کے آکھو عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا پھر جنازے دی امامت میرے آقا کریم نے فرمائی جدو قبر وچ اتاریا گیا میرے آقا مسکرا پہ سرکار نے تبسم فرمایا صحابہ پوچھیا آقا مسکرا کس وجہ تو رہے ہو سرکار نے فرمایا میرا جلیبیب قبر وچ پہنچیا میں جنت وچ ادے ٹھکانے تے نظر ماری اتھے حوراں آپس وچ لڑ رہی ہیں ایک آکھ دی اے میرا دولہ دوجی آکھ دی اے میرا دولہ تیسری آکھ دی نا اے میرا دولہ اتھے ادے حصول دی
جنگ چل رہی ہے پورا انہوں حاصل کرنا چاہدیاں اوے منظر ویکھ کے جلیبیب بھی آکھدا ہوے گا عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا پہنچا عاشق قبر میں تو کہنے لگا آج تو نوکری کا مزہ آ گیا آج تو نوکری کا آنکھوں نہ آنکھوں آج تو نوکری کا مزہ آ گیا یاد رکھیں میرے آقا کریم دا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین آقا کریم نے فرمایا اتنے تک کوئی مومن نہیں جب تک اپنے والدین اولاد اور تمام لوگوں تو ود کے میرے نال محبت نہیں کرنا اتنے تک ایمان مکمل ہی نہیں سب کچھ حضور تے قربان محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ لیکن یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جتنے غزوات ہوئے جنگاں ہوئیاں اسلام دا پرچم لہرایا خلفائے راشدین دے ادوار آئے ٹوٹل 300 بندہ بھی نہیں ماریا کافران دا لیکن میں انقلاب آیا لکھاں مربع میل تے اسلام دا پرچم لہرایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور پھر یاد رکھنا اے دین تلوار دی نوک نال نہیں جے پھیلیا ڈنڈے دے زور تے نہیں پھیلیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سب تو پہلے اپنا اخلاق اور کردار پیش فرمایا ایک گل سانو بھولنی نہیں چاہیے دی سب تو پہلے اخلاق اور کردار پڑھو جس وقت حضور علیہ السلام اعلان نبوت فرما رہے ہیں تے لوگاں نے پوچھا توڑے نبی ہون دی دلیل کی ہے سرکار فرمایا میں کدی جھوٹ بولیا میں کدی امانت اچ خیانت کیتی کدی میں کسی دی دل شکنی دل آزاری کیتی کدی غیبت کیتی سارے کافراں کہ نہیں بالکل توڑے کسی قسم دا کوئی عیب نہیں فرمایا پھر منو جس رب دا نبی ایڈیاں شانہ والا اس خدا دا اپنا کی مقام ہوئے اللہ دی توحید اپنی نبوت اور رسالت تے حضور علیہ السلام نے اپنا کردار پیش کیتا رب فرماندہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق میں وہ دین مصطفیٰ نو دے کے بھیجیا جڑا دین تمام ادیان تے غالبان والا دین اور پھر دین حق دے کے بھیجیا لیظہرہ علی الدین کلی تمام ادیان تے غالبان والا دین ہدایت اور دین دے کے بھیجیا جڑے تمام ادیان تے غالب آئے گا ولو کریہ المشرکون اگرچہ مشرکاں نو چنگا نہیں لگدا ہن میری آخری گل ہے مینوں بار بار فون تے بھی آکھیا گیا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے کو لوگ حضور دا ذکر سن کے آکھ دین بھئی اے ذکر سنا دے اے فرمائش سنا دے میری خوش قسمتی خوش بختی تے تواڈی ماشاءاللہ تواڈی بھی خوش قسمتی ہے کہ تسی بھی سنن واسطے اللہ تعالیٰ نے تانوں منتخب فرمایا مینوں بار بار آکھیا گیا کہ بھئی حضرت سمامہ بن اسال دے ایمان لے آنے والا واقعہ بیان کر واہ بھائی واہ جڑے جڑے سبحان اللہ آکھدے پین میرا دل ہے صرف اے بیٹھے رہن باقی تسی لنگر لو تے گھر جاؤ اللہ تو انہوں خوش رکھ کیا بات ہے ویکھو نا جوان ہو سکے جی اسی اس واسطے تے بیٹھے ہیں اللہ تو انہوں خوش رکھ لو جی بہ جاؤ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت امیر المجاہدین خادم حسین رضوی خادم حسین رضوی گل عرض کر رہے ہیں اخلاق نال دین پھیلے ہیں اچھا اے جڑا واقعہ ہے نا امام بخاری نے بھی نقل کیتا انہوں بھی کئی محدثین نے نقل کیتا ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی نقل کیتا ہوں ادھا بھی میں خلاصہ پیش کرنا میں ایک جگہ تے بیان کیتا تے وہ ایک مولوی صاحب بڑے پریشان ہوئے انہوں نے کہا بخاری میں تو اس طرح نہیں ہے اور میں کہتا ہوں بخار چڑھے میں نال اور کتاباں دا بھی حوالہ دیتا ہے
نال میں دسیا بھی ہے تینو بغض نبی دا میں آکھیا بخار ہے، میں نال دسیا کہ کئی محدثین نے نقل کیتا، میں او دا خلاصہ پیش کرنا ہے، یہ کی مطلب ہوندہ ہے؟ گل سمجھ رہے ہو؟ ان تواڈے سامنے بھی خلاصہ پیش کرن لگا جلدی جلدی۔ سمامہ بن اسال یمامہ اپنے قبیلے دا بادشاہ سی، مختلف قبائل ہوندے سن تے اپنے اپنے قبیلے دے بادشاہ ہوندے سن، وہ بڑے با اختیار بادشاہ۔ اے سمامہ بن اسال سونا بڑا سی، قد و قامت بڑی، سونے وال، متکبر بھی بڑا سی، با اختیار بھی بڑا سی، بڑا پاورفل بادشاہ سی۔ نقل کفر نباشت حالت کفر وچ اس آکھیا سی کہ مینوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی تو برا بندہ کوئی نہیں لگدا تے مدینے تو برا شہر کوئی نہیں لگدا۔ اور ایدی وجہ تو ایک جنگ وچ کافی مسلمانہ دا نقصان ہویا سی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جتھے سمامہ لبے انہوں قتل کر دے۔ صحابہ تلاش چرے ایک جگہ تے وہ مل گیا، انہوں پھڑیا، رسے مارے جناب والا، انہوں لے آکے مسجد نبی دے ستون نال باندھ دیتا۔ آقا کریم نو خبر کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسا بندہ پھڑیا ویکو سمامہ ہے یہ تے تسی حکم کرنا ہے دے نال کی کرنا۔ سرکار تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام ویکھیا نہ سمامہ بنے آیا تے سمامہ نے آکھیا سی میں کیونکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور نو نا پسند کردا سی، انہیں منہ تھلے کر لو سکا میں محمد وال ویکھنے ہی سرکار دے نال میں گفتگو ہوئے، اس منہ تھلے کر کے آکے ہاں جی بولو۔ آقا فرمایا سنا بھائی سمامہ آجا ساڑھے ہتھے چڑھ گئے تیرے نال کی کریے؟ آکھن لگا جے میں نو تسی مار دیتا تے پھر تواڈے وچوں بھی کوئی نہیں بچے گا، جے میں نو چھوڑ دیو فدیہ لے کے تے جنہ منگو گے اس تو زیادہ دے دیاں گا، تے جے اونج احسان کر دیو مفت چی چھڑ دیو بڑے خاندان دا بندہ ہمیشہ احسان مند رہا۔ آقا کریم تین گلاں سنیاں، او زاکیہ مار دیتا تے میرا بدلہ لیا جائے گا، فدیہ لینا تے زیادہ دے دینا، تے جے یا رسول اللہ اے اللہ دے نبی اگر میرے تے اونج اس جی کیا بات ہے ماشاءاللہ، ویکو کسی بندے نو میرا احساس تے ہے نا۔ حضرت پیر صاحب تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ آپ حالت جذب بھی سنتے، وہ دو میاں بیوی آیا دعا کرن واسطے تے وہ بیوی نال خامن نو آکے اے بھی دعا پیران نو آکے وہ آکے جی پیر جی اولاد دی دعا کرو، پیر صاحب پھر دعا کر دیں، وہ پھر ہود مار کے بیوی آکے آکھ بھئی اللہ تعالیٰ کاروبار چی برکت دے، پھر آکے پھر پیر صاحب دعا کر دیں، وہ پھر بیوی کو نہیں مارے، اس آکے جی فلانے واسطے بھی دعا کرا، اتنے تک وہ خامد آکھن لگا ہون حوصلہ کر، پتہ نہیں پیر آپ کس مصیبت اچ پین تے تو میں نو بار بار آدھی دعا کرا۔ اتنے تک پیر صاحب این چشمانے کرم کھول کے آکا ماں دے نڈیا نیڑے آ، شکر ہے کس ماں دی بھی فکر کی تھی، نہیں تے تیار بندے اپنا ہی دکھ رویا۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، شکر ہے کسی ساڑھا دکھ بھی سمجھے، نہیں تے اتھے تے جنہیں تک پسینہ نہ نکلے بندے سبحان اللہ ہی نہیں آگے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ گل میں کی کر رہے ہیں، اس تین گلاں کیتیاں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو تین کیتیاں میں ایک کرنی، اس آقا جی ٹھیک ہے کرو، منہ نے تھلے کیتا، سرکار فرمایا میری ایک کو گل ہے تینوں میں چھوڑ دیاں گا، اس آقا کی فرمایا ایک باری میرے وال ویکھ، آکے سرکار فرمایا ایک باری میرے وال، انہیں آکے جی یہ نہیں ہو سکتا، حضور علیہ السلام صحابہ نے فرمایا یہ دے ٹکر پانی دا خیال رکھے آئے، جو منگے انہوں دینا انہوں تنگ نہیں کرنا، یہ دا او جڑا سٹیٹس ہے یہ دے قبیلے او دا خیال رکھنا، بیزت نہ کرنا، پھر میں دساں گا دے نال کی کرنا۔ حضور تشریف لے گئے، اگلے دن پھر آئے، فرمایا ہاں بھائی سمامہ، اس آکیا اوہی تین گلاں تسی کرو، فرمایا میری بھی ہوئی ایک گل، آپ نے فرمایا ایک باری میرے ول ویکھ، آئی تے نیو قادری اتاری این چل رہے، دل کردہ بھی آج ساری رات میں تقریر کردہ رہا، مزہ آ گیا، اللہ خوش رکھے۔ سرکار تیسرے دن آئے، فرمایا او سمامہ آج آخری دن، لاسٹ وارننگ، ہن دس تیرے نال کی کریے؟ آکھن لگا جڑیاں تین گلاں پہلے دن کیتیاں، اگر میں ماریا گیا میرا بدلہ لیا جائے گا، اگر فدیہ لینا جے زیادہ دیاں گا چھوڑ دیو، اگر میرے تے احسان کرو ہمیشہ احسان مند رواں گا۔ آقا نے فرمایا میری بھی اوئی گل ہے، ایک واری میرے ول ویکھ، آدھا اے نہیں ہو سکتا جے لاسٹ وارننگ
پھر سر حاضر ہے، میرا سر دھڑ تو جدا کر دو، میرے ٹکڑے کر دو، میں تواڈے ول نہیں ویکھاں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ 3 دن تو تسا مینوں بنے ہن اپنا فیصلہ سناؤ۔ آقا نے فرمایا جے تیرا اے آخری فیصلہ ہے تے میرا بھی فیصلہ سن۔ آکے بالکل سناؤ۔ سرکار فرمایا میرے غلاموں کھول دو رسیاں، رسیاں کھول دیتیاں۔ آقا کریم دے سامنے نظرہ تھلے کر کے کھلوتا ہے، فرمایا جا تیری قسمت، جا چلا جا، میں تینوں آزاد کیتا۔ سمامہ بن اسال آکھدا میں دوڑ لا دیتی، جدو میں نسیا میرے دل وچ خیال آیا 3 دن تو دھمکی امیز لہجے وچ بولیا، تینوں دھمکی دا جواب دھمکی وچ نہیں ملیا، تو آکھیا مال لے لو، انہاں مال بھی نہیں لیا، تو آکھیا احسان کر دو، انہاں احسان بھی نہیں کیتا، صرف اکو گل کیتی میرے ول ویکھ، میرے ول ویکھ، میرے ول ویکھ۔ اے چلو آخدے جے سن میرے ول ویکھ، ایک باری ویکھا تے صحیح انج کیوں آکھیا۔ سمامہ نسدیاں نسدیاں دوڑدیاں دوڑدیاں پلٹ کے ویکھیا، پہلی نظرے لٹ لیا سانو تیریا ہار شنگارا، قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا، کسے نو کول نہیں پھڑکن دتا تیرے حسن دے پہرے دارا، ایک ہی کلا تو نہیں آزم، اتھے ہو گئے قتل ہزارہ۔ میرے آقا دا چہرہ ویکھیا، ایک نگاہ ویکھیا، سمامہ آکھدن میں پلٹ کے ویکھیا، ہن میرا دل پیچھے نس رہا، میرے قدم تے اگے نس رہے، اگے ایک ندی آئی، ماری اودے بھی چھلانگ، غسل کیتا کپڑے اور بدن پاک کیتا۔ سمامہ آکھدا پھر میں نسیا دربار نبوت وال، آقا تشریف فرمان، میں سرکار دے قدماں وچ پہنچیا، جا کے سرکار دا دیدار کیتا۔ آقا نے پوچھیا آن والیا ہون کیویں پلٹے ہیں؟ آدھا ہون کلمہ پڑھا، اے کملی والیا غلامہ وچ شامل کر کی اجازت، نظر وچ تیری جڑا آوے او دکھ جاوے، پیشانی تے چمک نورانی، بچ نینا کجل سہاوے، خلق تیرے نے مولی دنیا کوئی ورلا جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو جگ تے نظر نہ آوے۔ آقا دا کلمہ پڑھیا، سرکار دا کلمہ پڑھن تو بعد آقا فرمایا ہن میرے بارے اظہار خیال کر، میرے مدینے دے بارے اظہار خیال کر۔ آکھن لگا کملی والیا اللہ دی عزت دی قسم ہے، تیرے شہر جیا شہر کوئی نہیں، کہ جگ وچ تیرے جیا سونا بھی کوئی نہیں۔ دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی، اپنے چہرے کو نہ چھپانا ہے میرے آقا، بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی۔ آقا میں ویکھیا جو نہیں سی، ویکھیا جو نہیں سی، ویکھن تو بعد پتہ لگدا ہے نا۔ آقا میں ویکھیا نہیں سی، ہن جدو ویکھیا نا بس تیرے تو علاوہ سونے ہن اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آن کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑی۔ یاد رکھنا
دنیا و آخرت وچ کامیابی لینی تے حضور دا ہو جا۔ علامہ عتیقی رحمت اللہ علیہ ایک عرصہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی مدح سرائی کر دے رہے، کتاباں لکھیاں، لکھاں خطیب و کتاباں پڑھ کے خطبے دے رہے ہیں۔ ملک دے طول و عرض دے اندر حضرت عتیقی رحمت اللہ علیہ دی لکھیاں کتاباں جدے تو لوگ مستفیض ہو رہے ہیں۔ ایک خطیب یا عالم دی او دا مطالعہ کر کے جدو اگے اس پیغام نو ریفر کردا ہے، یقین کرو جتھے جتھے لوگ انہاں کلمات دے نال معزوز ہوندے ہون گے، علامہ عتیقی رحمت اللہ علیہ نو اللہ مزار بھی چدا اجر عطا فرماندا ہے۔ یاد رکھنا دنیا وچ بھی عزت حضور نبی کریم علیہ السلام دی وجہ تو، قبر وچ بھی عزت حضور نبی کریم علیہ السلام دی وجہ تو، حشر وچ بھی عزت سرکار نبی کریم علیہ السلام دی وجہ تو، کیونکہ حشر ہونا ہی حضور دے قدماں وچ، سرکار دے قدماں وچ۔ اچھا ویسے کدی سوچئے نا، میں کدی کدی سوچدا حضور دے قدماں وچ حشر ہونا، سرکار دی چوکھٹ تے اسانو داتا دی چوکھٹ لب جائے اسی او نہیں چھڑ دیتے جدو قیامت نو حضور دی چوکھٹ لبنی ہے، اساں تے او چوکھٹ نہیں چھڑنی۔ اور سرکار دا فرمان ہے انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخر، میں اس گل تے فخر نہیں کردا، سب تو پہلے شفاعت میں کرنی، میری کیتی شفاعت قبول ہونی۔ انا اول من یحرک خلق الجنہ، سب تو پہلے جنت دا زنجیر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کھٹکھٹاواں گا، میرے واسطے جنت دا دروازہ کھلے گا، سب تو پہلے میں جنت جاواں گا۔ حضرت مولا علی نے پوچھیا فمحبونا، آقا سب تو اگے تسی ہوو گے، سرکار فرمایا پیچھے میری اہل بیت، پوچھے آقا ساڈے محبین کتھے ہون گے؟ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ آقا ساڈے محبین کتھے ہون گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگے میں، پیچھے میری اہل بیت، پیچھے میری اہل بیت دے منن والے، خوش ہو کے سنی بن کے سبحان اللہ، کسی قسم دا کوئی خطرہ نہیں۔ میں آکھ رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا میرے دو شہزادے جھولی بٹھا کے فرمایا جدہما فی الجنہ، انہاں دا نانا جنتی ہے، و ابوہما فی الجنہ، انہاں دا باپ علی جنتی ہے، و امہما فی الجنہ، انہاں دی ماں فاطمہ جنتی ہے، و عمہما فی الجنہ، انہاں دا چاچا جعفر جنتی ہے، و عمتہما فی الجنہ، انہاں دی پھپھی ام ہانی جنتی ہے، و خالاتہما فی الجنہ، انہاں دیاں تریویں ماسیاں جنتی، و ہما فی الجنہ، یہ دوویں آپ جنتی نے، ومن احبہما فی الجنہ، جڑا جڑا انال محبت کردا حضور فرمایا او بھی پکا ٹھکا جنتی۔ ہن پتہ ہے چلے آ گل میں مکا دیاں، اقبال دے شعر تو شروع ہوئی، میں معزز مہمان کتھوں آئے ایپ کا بات، وہ میں ایک میرا شعر سی بڑا وائرل ہویا، دن جی وہ توڑ سرگو دے آگے ہیں کہ میں سنا دے، مہربانی ہے جی انہاں دی، اتنے مہمان خود خوبصورت پڑھن والے تے میرے کو سن رہے، توجہ ہے؟ اقبال نے آکھیا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ادا مطلب کی کہ جب تک سرکار دی غلامی نہیں نماز دا کوئی فائدہ نہیں، جب تک حضور دی محبت نہیں۔ کوئی بندہ آکھے سرکار نال میں محبت نہیں کردا مینوں نماز بخشوائے گی، ہے کوئی یہ آکھن والا؟ کوئی مسلمان اے جسارت نہیں کر سکدا، بلکہ یاد رکھنا اقبال نے تے اردو وچ آکھیا، پنجابی والا آکھدا نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی راکھو نا سارے، اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال با جس نے پڑھائی ہے، با جس نے پڑھائی ہے سرکار دو عالم نو، او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے۔ آخری شعر گفتگو ختم، حاصل کلام کنڈ کرنا تو پنجانو۔ ہن میں مجبور ہاں، میں شکلاں بھی ویکھنیاں، باویں چپ بوو اندر دس دے گا۔ بندے نو کوئی مرض ہوئے چہرے تو پتہ لگدا، حکیم پہچان جاندے اکھاں کی دس رہیاں،
چہرہ کی دس رہا میں ہر پاسے نظر دوڑاواں گا کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیرنا پنجا تو کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیر نہ پنجا تو جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی جنت تے جہنم دی گل آل تے کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے اور سنیو خدا کی قسم اپنی قسمت تو دیکھو ہمیں پنجتن کا گھرانہ ملا ہے علامہ عتیقی ساری زندگی اے ہوئی درس دیتا جڑی گل میرے چراغے گولڑا بھی فرمائی حضرت عتیقی رحمت اللہ علیہ پورا دو مہینے محرم تے سفر میرے آقا دی آل بیت دا ذکر کر دے گج بج کے لوکی ذکر کر دے او دو ٹیپ ریکارڈر ہوندے سن لوکی فوراً ریکارڈ کر دے جدو واپس جاندے موڈے تے ٹیپ رکھ کے علامہ عتیقی نو پھر سن دے جاندے کیونکہ آل بیت دی محبت دا جنے ساری زندگی درس دیتا ہے تے کیا کیا ہے خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے فرق نہ ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو یہ وہ نام ہے جو شجر کنگال دیتا ہے نعرہ میں علی دا نوکر ہاں پکا ٹھکا اور میری زبان تے ذکر علی کیوں جاچ رہا کیونکہ میرے سینے صحابہ دا بھی پیار ہے اس واسطے میں ویکھاں گا علی دا منن والا کیڑا کیڑا ہے تے کیڑا کیڑا مولا علی دا بغضی ہے انہیں پتہ لگے گا قدم وچوں بھی آواز آئے گی کم ظرف کون کون ہے علی ہے کون کون کم ظرف کون کون ہے علی ہے کون کون جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون کان کرنا تو پنجانو مکھ پھیر نہ پنجا تو جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی گل آل تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے ان ذرا رال کے نا ان صدا لاؤ حیدر 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 نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ فیض المصطفیٰ عتیقی حضرت علامہ فیض المصطفیٰ عتیقی حضرت علامہ فیض المصطفیٰ عتیقی وما علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الصدر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان میرے مولا جتنی کلام پاک پڑھی گئی حاضرین مجلس نے جو پڑھ کے میرے مل کیتا بیانات ہوئے ثناخوانی ہوئی اہتمام ہویا سب دا ثواب تیرے پاک محبوب تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیتاً توفتاً پیش کر دیں قبول فرما آقا کریم علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ نال جمیع انبیاء اور رسول آقا علیہ السلام دے والدین کریمین حضور علیہ السلام دی جمیع ازواج مطہرات آل بیت اطہار خلفائے راشدین جمیع صحابہ جمیع صحابیات دی ارواحوں پیش کر دیں قبول فرما حضور علیہ السلام دی تمام صاحبزادیوں اور تمام نواسیاں دی ارواحوں پیش کر دیں قبول فرما بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی بارگاہ پیش کر دیں قبول فرما
آقا علیہ السلام دے تمام غلام جملہ شہداء اسلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ائمہ اربع تابعین تبع تابعین سلسلہ قد کل بزرگان دین دی ارواح نو پیش کردے ہیں قبول فرما. حضرت شہنشاہ بغداد دی بارگاہ پیش کردے ہیں قبول فرما. انہاں نیک پاک واسطے دے توفیل آقا کریم علیہ السلام دے وسیلے نال بالخصوص اس کلام دا ثواب حضرت علامہ فیض المصطفیٰ عتیقی رحمۃ اللہ علیہ دی روح نو ایصال کردے ہیں قبول فرما. آپ دے درجات بلند فرما. مزار پر انوار تے کروڑا رحمتاں دی بارش برسا. میرے مولا آپ دے خاندان دے جتنے افراد ایمان دی حالت نال دنیا تو پردہ کر گئے سب دی کامل بخشش فرما. جتنے احباب اس محفل وچ حاضر ہوئے میرے سمیت جنہ دے عزیز و قریبا ایمان دی حالت نال دنیا تو چلے گئے میرے مولا کل لئی عتیقی صاحب دے وسیلے نال اس کلام نو عام فرما. کل امت مسلمہ دی کامل بخشش فرما. جتنے احباب حاضر ہوئے میرے مولا سب دا آنا قبول فرما. سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرما. آج اس محفل وچ آن والے میرے مولا ساریاں دے سینے دے بوجھ ہلکے فرما. کوئی اتھوں پریشان نہ جائے جیڑا جائے جھولی بھر کے جائے. اور کوئی بیمار ہے کسی دا کوئی عزیز بیمار ہے میرے مولا بیمار کربلا دے صدقے سب نو شفا کاملہ عطا فرما. اے بھائی بیمار ہے میرے مولا انہوں شفا کلی عطا فرما. علاماتی کی صاحب رحمت اللہ علیہ دی اہلیہ محترمہ لمبی صحت والی عمر عطا فرما. انہاں بچیاں دے سیراں تے انہاں دا سایہ تادیر قائم فرما. انہاں بھائیاں نو اتفاق دی دولت نال مالا مال فرما. ہر قسم دے حسد اور شر شیطان تو محفوظ فرما. نظر بد تو محفوظ فرما. میرے مولا صدقہ محبوب کریم دا جتنے آئے اے رونکاں جی میں آج اتھے لگیاں اس مسجد دے اندر انجی یہ رونکاں صدا رہن. اس مسجد نو میرے مولا آباد کرتے انہوں آباد کرن والے انہوں آباد فرما. جڑے سجدیاں نال تیرے گھر نو آباد کر دیں تو نہ دے گھر نو آباد فرما تے دلہ نو شاد فرما. جتنے مہمان تشریف لائے سب نو خیر و برکت عطا فرما. پاک پروردگار عالم آقا کریم علیہ السلام دی آل دے صدقے انوار المصطفیٰ صاحب نو اولاد نرینہ عطا فرما. تیرے خزانے اچ کوئی کمی نہیں میرے مولا. اپنے محبوب دی آل دے صدقے انہاں دی جھولی بھر دے. انہاں نو صدقہ محبوب کریم دے میلاد دا میرے مولا اولاد نرینہ عطا فرما. اسی اگلی بار جدو اتھے کٹھے ہوئیے تے میرے مولا تو انہاں نو پتر جیسی نعمت نال مالا مال فرما دے میرے مولا. اسی انہاں نو مبارکباد دین واسطے آئیے. تیرے خزانے اچ کوئی کمی نہیں. اپنے حبیب دی رحمت دے صدقے انہاں دی جھولی بھر دے. ساڈے ملک دی خیر فرما. اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما. اسلام دا بول بالا فرما. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد.